بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد ناسا فی بعض الصلوات فقال لقد حممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا کہ میں نے یہاں تک سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں اور پھر دوسری طرف سے یعنی دوسری جانب سے ان کے پاس جاؤں جو نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے لوگوں سے کو حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھروں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو جلا دو۔ محترم دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہر ایک بالغ مسلمان پر فرض کی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم باقاعدہ واجباً ہے۔ بلا عذر مرد کا گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ کافی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو کھلا ہوا جو منافق ہوتا تھا وہ جماعت ترک کر دیتا تھا، یا پھر ایسا کوئی مریض ہوتا تھا جو 2 آدمیوں کے سہارے بھی نہ آ سکتا ہو وہ نہیں آتا تھا، ورنہ مریض بھی 2 آدمیوں کے سہارے گھسٹتے قدموں سے مسجد آ کر کے جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے مرد کا بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے کا معمول بنا لینا تو گناہ ہے۔ مسجد میں ہی نماز جماعت سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ البتہ کبھی عذر کی وجہ سے جماعت رہ جائے یا جماعت چھوٹنے کا واقعی کوئی عذر ہو، ایسی بیماری ہو یا بیمار کی تیمارداری کرنی ہو یا پھر گھر میں کوئی اور نہ ہو تو گھر میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے آج جو ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آپ غور کر لیے کہ جماعت کا چھوڑنا بالکل ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ عام لوگوں اور ناواقفوں کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے پڑھے لکھے اور بظاہر دیندار نظر آنے والے لوگ بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ افسوس جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے معانی کو سمجھتے ہیں، مگر جماعت کی سخت تاکید ہمارے پتھر جیسے دلوں پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے نماز کے مقدمات پیش ہوں گے اور اس کے ادا نہ کرنے والوں یا ادائیگی میں کمی و کوتاہی کرنے والوں سے سوال جواب ہوگا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا اگر استحضار ہو تو پھر انسان اس طرح کی کوتاہیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ ہم جماعت کی بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو نماز تک کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے اپنی عبادات میں کسی بھی انسان پر کوئی بوجھ رکھا ہی نہیں ہے۔ نماز تو اللہ پاک سے باتیں کرنے کا سب سے اچھا اور بہترین ذریعہ ہے۔ نماز سراپا دعا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھ کر، نماز میں دعا کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو ثنا سے لے کر سلام تک نماز مکمل اپنے آپ میں دعا ہے، مناجات ہے، عبدیت کا اظہار ہے۔ جب اس عظیم عبادت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے تو اس نماز کی برکتیں، رحمتیں ہمیں اپنی زندگیوں میں محسوس ہوں گی۔ ہم اپنے آپ کو مجبور کریں کہ سارے کام چاہے ہمارے پیچھے رہ جائیں مگر نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ کسی صورت میں ترک نہیں ہونے دیں گے۔ یقین جانیے اگر ایک مرتبہ اس کا مزہ، اس کی چاشنی ہمیں نصیب ہو گئی تو دنیا کا ہر مزہ اس کے آگے پھیکا اور بیکار لگنے لگے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جماعت میں شرکت مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے، اس سے دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل و حالات کا علم ہوتا ہے، ساتھ ہی اس سے ایمانی اخوت اور دینی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ جماعت کا اہتمام مسلمانوں کے ایمان اور نیک عملی کی علامت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عظیم عبادت کا خاص خیال رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ کون سی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ بازار ہیں۔ ہماری کثرت بازاروں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور ہماری تعداد، ہم مسلمان مسجدوں میں کم پائے جاتے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کو آباد کریے نا، مسجدوں کو آباد کریے، مساجد میں جائیے، نماز پڑھیے، وقت دیجیے، دین سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔